السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اب آپ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خطاب سننے جا رہے ہیں، اس کا موضوع ہے شب قدر، رمضان اور قرآن۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب العالمین جل جلالہ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه في ليلة القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عظمت برکت والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عظمت اور برکت کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر، یہ عظمت اور برکت کی رات بہتر ہے عبادت و ثواب کے اعتبار سے من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادات اور اس کی آمدنی سے، روحانی آمدنی۔ تنزل الملائکۃ، اس لیلۃ القدر میں، اس عظمت کی رات میں تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں تمام فرشتے، والروح، اور جبرائیل امین بھی، من کل امر سلام، اور اس رات کے اندر جب فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین آتا ہے، من کل امر، ہر قسم کی باتیں، من کل امر، ہر قسم کے معاملات وہ لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر یہ رات کیا ہے؟ سلام، یہ سراسر سلامتی سلامتی اس میں اترتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، یعنی 4 بج کر کے تقریباً 2 یا 3 یا 4 منٹ تک، جب سحری کھانا بند ہو جائے گی اور طلوع صبح صادق ہوگا، جس رات میں آپ حضرات نے سعادت مند، نیک بخت، خوش قسمت مسلمانوں نے قرآن پاک سن کر کے ختم کیا، یعنی پاکستان میں ہویت ہلال کے حساب سے 29ویں رات، سرور کونین، رحمت للعالمین، فخر موجودات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن پاک کی اس صورت میں لیلۃ القدر کی جو عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، حضور کے ارشاد کے مطابق یہ 29ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ خدا ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اب آپ ذرا اخلاص سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و آل بیتہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سورت کی تشریح اور اس سورت مبارک کی وضاحت تاجدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے عرض کر کے دعا کروں۔ ہمارے یہاں شبینہ ہے، 3 دن سے ہو رہا ہے، آج آخری رات ہے، اور آخری سپارہ بھی قاری صاحب ہی نے پڑھا ہے، اور میں بھی تھوڑا بہت کچھ وہاں بیٹھ کے سنتا بھی ہوں اور کچھ انتظام کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ برآمدے میں ہم نے نماز پڑھی ہے اور برآمدے سے باہر والے بھائیوں کا پتہ نہیں، یہ
اتنی اچھی لذیذ قرات یہ باہر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نہیں سنی۔ یہ گناہوں سے پاک طبقہ جو مٹھائی کے لیے آیا ہوا تھا اور نمازیوں سے زیادہ ہے، جس کو آپ بچے کہتے ہیں، اور جب قاری صاحب باہر گئے تو سب پہ کنٹرول ہو گیا۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہر امام بیچارے کا ختم قرآن کے وقت میں موجود ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اور بیمار میں 2.5-3 سال سے ہوں، آپ حضرات نے میری کوئی مصروفیت 3 سال میں نہ دیکھی نہ سنی، اس لیے کہ بہت ہی موذی قسم کے مرض میں شوگر اور شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر اور اس کے ساتھ پھر اور لوازمات بچونگڑے مرض کے پیدا ہو گئے۔ خدا کسی کو بیمار نہ کرے، اور جو بیمار ہے خدا صحت دے۔ تو یہ اتنی ضرورتیں اور رکاوٹیں ہیں لمبی تقریر نہ کرنے کی، اس لیے یہ ایک حدیث بات میں سناتا ہوں، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اس صورت میں آتا ہے تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں ملائکہ، تمام ملائکہ، تو حدیث بات میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا تمام ملائکہ بیت المعمور عالم ملکوت سے اس لیلۃ القدر کی رات میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کل گزر گئی یا پرسوں گزر گئی یا ترسوں گزر گئی، کوئی رات رمضان میں ہے۔ اس رات میں حضور نے فرمایا جیسے قرآن کہتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ملائکہ اترتے ہیں حرم کے حدود میں۔ خدا لے جائے سب کو ہمارے سمیت، اور خدا جوانی میں حج کرائے تاکہ حج کے فرض بھی ادا کرو، حج کے واجبات بھی ادا کر سکو، حج کی سنتیں بھی ادا کر سکو، حج کی مستحب عبادتیں بھی ادا کر سکو، اور پھر بیت اللہ کا طواف کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر سکو، اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی بھی ذبح کر سکو۔ ورنہ اس افراط زر کے زمانے میں جو 22 لاکھ اور 26 لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے، اب بوڑھوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ فرائض اور واجبات اور سنتیں اور مستحبات حج کے سارے ادا کرنا۔ اللہ پاک لے جائے تو سب کو، لیکن جوانوں کو خدا پہلے لے جائے، اور خدا ہمارے ملک کے رواج کو توڑوائے۔ ہمارا رواج یہ ہے کہ سارے بکھیڑے کر کے، اور جب بالکل مچھلیوں کے خوراک کے تابع رہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر بیٹے اور بیٹیاں داماد اور پوتے شوتے کہتے ہیں میاں جی جاؤ حج ان کراؤ، سمجھے؟ تو وہ ٹھیک ہے، اللہ نیت کا اور پیسوں کے خرچ کا ثواب تو دے گا، خدا کے یہاں ضائع کوئی عبادت نہیں جاتی، لیکن جو لطف اور جو روحانیت ان جوانوں کے حج کے کرنے میں یہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بوڑھوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ دعا بھی چلتی رہے گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ یعنی فی الحرم عند بیت اللہ المحترم، کہ یہ ملائکہ حرم میں اترے آ کر کے اور بیت اللہ شریف کے پاس اترتے ہیں، اللہ پاک لے جائے بیت اللہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی قبقبۃ، ایک جماعت ہوتی ہے، اس طرح جماعت کی جماعت ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے والروح، اور اس جماعت کا کنٹرول، اس جماعت کا انچارج اور اس جماعت ملائکہ کا سربراہ یہ جبرائیل امین ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک نے لفظ روح کے ساتھ فرمایا۔ تو جیسے اس جسم کے لیے روح یہ ضروری ہے اور روح ہی کنٹرول کرتی ہے، یہ دیکھو یہ ہاتھ ہل رہا ہے اس لیے کہ روح ہے، روح نکل گئی تو پھر اس ہاتھ میں اور اس لکڑی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ روح جب موجود ہے تو یہ گوشت بول رہا ہے، یہ روح موجود ہے تو یہ گوشت دیکھ رہا ہے، یہ روح موجود ہے تو یہ گوشت سن رہا ہے، یہ روح موجود ہے تو یہ گوشت چکھ رہا ہے، اور یہ چھو کر کے بتاتا ہے کہ گرم ہے یا گرم ہے یا سخت ہے، چپتا ہے کہ نہیں چپتا۔ اور یہ سب قدرتیں، یہ اختیارات یہ تقسیم کر کے ان تمام سیکشنوں کو دے دیے، کس نے دے دیے؟ بولو اللہ نے۔ یہ سب اختیارات تقسیم کر کے ان تمام سیکشنوں کو دے دیے اللہ نے، جیسے کہ قاری صاحب نے پڑھا اور آپ نے سنا، فرماتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اللہ وہ ہے توحید کے دلیل کے طور پر اللہ پاک یہاں اس کو ذکر کر رہا ہے
خدائے وحدہ لا شریک کو یوں سمجھو کہ جعل لکم السمع، کہ اس نے تمہارے گوشت میں سے ایک حصہ مائکروفون بنا دیا ہے جو کیچ کرتا ہے تمام بار کی آوازوں کو، اور وہ کیچ کر کے کھینچ کے اندر بھیجتا ہے۔ اور یہ پھر بالافئدہ، پھر رسول اللہ نے آگے دل بھی بنایا جو ان تمام کو پھر پاس کرتا ہے اور صحیح اور غلط کے فیصلے کرتا ہے اور پھر آرڈر کرتا ہے۔ والابصار جعل لکم السمع، یہ قوت سماعت سننے کی اس نے بنائی، اور والابصار یہ دیکھنے کی قوت جو ہے یہ بھی اس نے تمہیں دے دی۔ وہ اللہ ہے جس کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں، اور اس رب کی طرف مخلوق کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے محمد کو بھیجا۔ اور جب ان میں یہ قرآن نازل ہوا تو اب لوگوں نے صرف محمد کہنا تعارف کے طور پر چھوڑ دیا۔ حکم ہو گیا کہ اب اکیلا محمد نہیں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، نماز میں تو نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کھڑا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم نام سن کے نہ کہ، خطبہ عربی کا جب شروع ہوتا ہے تو حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہ کہے، مسائل سیکھتے جاؤ۔ اور پیشاب بہانے میں بیٹھا ہوا ہے اور نام سنے تو اس وقت زبان ہلا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ جس حالت میں بھی ہے، اس طرح بیٹھا ہے، روزانوں بیٹھا ہے، واز سن رہا ہے، کچھ تقریر کر رہا ہے، جا رہا ہے، لکھ رہا ہے، جب رسول کا نام آئے تو رسول کا نام سن کر کے فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ کہے گا نیک بخت مسلمان تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں سیاحین۔ لفظ سیاح عربی ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں محکمہ بھی قائم ہے، کیا محکمہ سیاحت، پھرانے ٹرانے کا محکمہ پنجابی میں، بے گرزول اور آگرزول محکمہ۔ تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ نے ملائکہ کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پھرتے ہی رہتے اور وہ تھکتے نہیں، اس لیے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے، جو روٹی کھاتا ہے وہ تھکتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو سانس چڑھتا ہے۔ ملائکہ نہ کھاتے نہ پیتے، نہ کھانے کی طلب ہے نہ پینے کی طلب ہے، اور کھانے پینے کے نتیجے میں جو ضروریات فضلہ نکلتا ہے یہ بھی ان کے ہے، جب کھانا ہی نہیں تو فضلہ کہاں سے ہے؟ وہ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، خدا اس پر بھی قادر ہے، بن کھائے بن پیے مخلوق ہے، ڈیوٹیاں دے رہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے یفعلون، حاجی صاحب یفعلون ما یؤمرون، جزاکم اللہ۔ میں آپ سے اس لیے کہلوانا چاہتا ہوں کہ میں سیکھ لوں اور ساتھ ثواب بھی ہو جائے، ساتھ جن کو نہیں آتا وہ سیکھ لیں وہ بھی۔ اللہ فرماتا ہے یفعلون، فرشتے وہ مخلوق ہے، یفعلون کرتے وہی کام ہے ما یؤمرون، جس کا ان کو حکم ہوتا ہے، حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لہذا شیعہ غلط کہتے ہیں ذاکر اور مرضیہ خان کہ اللہ نے تو دیا تھا قرآن کے لے جا کر کے علی بیٹے ابو طالب کے اوپر نازل کرو، اور جبرائیل سے غلطی ہوئی پارسل ادھر کو دے دیا، عبداللہ کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے ڈیوٹی لاتے ہیں، بجا لاتے ہیں اور کام وہی کرتے ہیں یؤمرون، جس کا ان کو حکم ہوتا ہے وہ اسی کام کو کرتے ہیں، اس کے خلاف ولا یعصون اللہ، خدا کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے۔ تو جبرائیل امین یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خدا حکم دے کہ یہ قرآن یہ ادھر لے جاؤ اور وہ لے جا کر کے خواجہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیں اور اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ بولا جائے؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر پر، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر پر، اور یہ فاطمہ الزہرا اور یہ ام کلثوم اور یہ میمونہ کے ابا محمد عبداللہ کے بیٹے پہ اس میرے قرآن کو نازل کرے جبرائیل امین۔ خدا کی اس حکم کی ڈیوٹی کو جبرائیل امین نے صحیح طور پر ادا کیا، اور اسی وجہ سے خدا نے فرمایا نزل به الروح الامین، نزل به الروح الامین، کہ اس قرآن پاک کو محمد رسول اللہ کے پاس لے کر اترا ہے میری طرف سے۔ کون؟ الروح الامین، وہ جو تنزل الملائکۃ والروح کا لفظ آیا نا،
سورہ کوثر میں وہاں پر بھی دیکھ لو جبرائیل کو روح کہا گیا، نزل بھی لے کر اترا اس قرآن پاک کو روح امین یعنی جبرائیل، تو لفظ روح کے ساتھ اللہ نے لگا دیا امین، امانت دار۔ امانت دار وہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو سپرد کی جائے اس سے کمی بیشی نہ کرے اپنے طرف سے اور کسی قسم کی۔ تو وہی کے پہنچانے میں بھی جبرائیل امین اللہ فرماتے ہیں یہ امین ہے، اس نے جیسے میں نے کہا حکم دیا اسی کے مطابق اسی آدمی کے پاس پہنچایا۔ اب درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور نے فرمایا فی قبقبۃ، ایک جماعت ملائکہ کی بیت اللہ کے پاس حرم میں اترتی ہے اور جبرائیل امین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبرائیل امین ڈیوٹیاں تقسیم کرتا ہے، یامرہم ان کو حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، اور ینتشرون فی الارض یہ ملائکہ کی جماعتیں پھر ینتشرون منتشر پھیل جاتی ہیں فی الارض زمین کے اندر۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ اے میرے بندو، جہاں کہیں میرے بندے یا میری بندیاں میرے طرف دھیان لگانے کی جس عبادت میں مشغول ہے تم ان کے ساتھ ہو۔ پہلے قرآن سننے سنانے کی عبادت میں مشغول تھے، اب قرآن کے مطالب اور مفہوم اپنی اردو میں سننے کی عبادت میں مشغول ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ اب ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اصحاب صفہ اور حضرات صحابہ کرام مسجد نبوی میں کیا کرتے تھے، نمازوں سے فراغت کے بعد درس کیا کرتے تھے۔ یہ دین ہم تک جو تفصیل سے پہنچا یہ رسول اللہ کے اس طرح بیان کرنے سے صحابہ نے تفصیل کو سنا، اور اس تفصیل کا نام احادیث طیبہ، سنت مبارکہ، سیرت مطہرہ، اور پھر ان احادیث مبارکہ کو حضرات فقہائے کرام نے، خدا ان فقہا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے فقہائے کرام، کہ انہوں نے ان احادیث کو ہماری جیسے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، باب بنا دیے، باب الصلاۃ، نماز کا باب۔ بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی تمام حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، یہ 6 نہیں اور بھی ہیں، ان تمام حدیثوں میں سے نماز سے متعلقہ ساری حدیثیں ایک باب میں فقہا نے لکھی ہیں۔ جیسے کہ ہماری صدی کے علماء نے، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، مفتی کفایت اللہ، حسین احمد مدنی، شاہ عبد القادر رائے پوری، اشرف علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی، احمد علی لاہوری اور دوسرے ہزاروں کو حضرات کہ جنہوں نے علم دین کے اوپر خدمت کر کے اور اس کو آسان کر دیا۔ کس طرح ان فقہ کی اور تفسیر الحدیث کی کتابوں کا سلیس با محاورہ اردو میں خلاصے نچوڑ نکال کر کے سب کے مطالعے کے لیے مکھن نکال کر رکھے۔ یہ خدمت ہوتی ہے علماء کی، اور یہ نادان جو فقہا پہ بغیر سوچے سمجھے چڑھ جاتے ہیں، جو بیچارے ٹوکری کے امرود بیچتے ہوں گے، کیلے بیچتے ہوں گے، اور کہیں اپنے کسی سے سن لیا ہوگا کہ بھائی یہ فقہا بہت بڑے مجرم ہے، یہ تکلیف بہت بری چیز ہے۔ یہ میرے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ دہلی میں جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہوتا رہتا تھا۔ چاوڑی والے بازار میں عام طور سے عصر کی نماز ہم تفریح میں نکل کے جب پڑھنے جاتے، اور جب جمعرات کو بستی نظام الدین جاتے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعۃ کاملہ کے سلام کے لیے اور یہ باتیں سننے کے لیے جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو کچھ حضرات بیچارے جن کو بہت ہی زیادہ اپنے سے یہ کام چڑھا ہوتا تھا کہ شاید ہم ہی دین کے اوپر باقی کوئی نہیں، جیسے کہ آج کل بھی لوگوں کو مغالتا ہے، تو وہ ہمارے اوپر یہ والی کس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم کہہ دیتے ہیں کچھ ساتھی ہم امینیہ میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں عبدالرف میں پڑھتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں فتح پوری فقہ پڑھتے بس فقہ کے اوپر چڑھ جاتے، جیسے فقہ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ تو علمی تجربہ اس زمانے میں نہیں تھا، اس لیے کچھ کٹوں باتیں جواب دیتے۔ اب بات میں سمجھ میں آئی کہ فقہائے کرام نے تو بہت بڑی خدمت کی، بہت بڑی خدمت کی۔ اگر فقہائے کرام نہ ہوتے تو آج ایک مسئلہ ضرورت ہوتا تو ساری کتاب کی کتاب جو ہے وہ قاری صاحب کو بھی اور آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی وہ کھلورنی پڑتی کہ بھئی یہ مسئلہ کہاں پہ رہتا ہے۔ فقہا نے باب الوضو مقرر کر کے وضو سے متعلقہ ساری حدیثیں اکٹھی کر، باب المسح علی الراس، سر کا مسح کے متعلقہ ساری حدیثیں ایک جگہ کر،
باب الصوم روزے کے متعلقہ ساری حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں، دعائے قنوت کے بارے میں ساری حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں، پورے دین کو نچوڑ نکال کر کے اور اس کو آسان کر کے امت کے لیے تاکہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ یہ فقہا کا اتنی بڑی مہربانی ہے، خدا اپنی ان پہ رحمت نازل کرے۔ تو بات دور نہ چلے جا، عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے دنیا میں پھیل جاؤ، اور اللہ فرماتا ہے جہاں میرے بندے میرے دین کا تصور ذہن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، عبادت کوئی کسی قسم کی عبادت، آپ آواز سن رہے ہیں یہ عبادت، ایک آدمی نفلوں میں لگا وہ عبادت، ایک آدمی قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہے وہ عبادت، ایک آدمی اس وقت میں سنا رہا ہے وہ عبادت، دوسرا آدمی سن رہا ہے وہ عبادت، تیسرا آدمی اس وقت لگا ہوا وہ سحری کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزیں خرید رہا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور نماز سے پڑھ کے پار ہو کے گیا ہوا ہے، اس کا وہ سحری کے لیے سودا صدر خرید رہا وہ رکھے گا، اس لیے کہ وہ روزے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی وہ عبادت۔ تو جبرائیل امین کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اللہ فرما رہا ہے کہ زمین پہ پھیلو، میرے بندے جو میرے عبادت کے تصور و خیال سے جس جس عبادت میں لگے ہوئے ہیں تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور وہ جو عبادت کر رہے ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اس پہ تم بھی ان کے ساتھ مجھ سے سفارش کرتے ہوئے آمین کہو۔ ایک بیٹا مانگ رہا ہے یا اللہ بیمار ہوں تندرست کر دے، فرشتہ کہتا ہے آمین یا اللہ تندرست کر دے۔ دوسرا بیٹا ہے بے روزگار ہے وہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ روزگار دے دے حلال کا، ادھر فرشتہ اس کی سفارش کرتا ہے یا اللہ ایسے کر دے۔ تیسرا بیٹا ہے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ قرآن پاک کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان کر دے، میرے اندر رغبت پیدا کر، اس کے لیے اس کا یہ کام دعا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا آیت کریمہ ہے رب زدنی علما، آیت تو پوری ہے نا، وقل رب زدنی علما، تو وہ قل جو ہے اس کو جب ہم دعا مانگیں گے تو قل ساتھ ہی پڑھیں گے، وہ تو اللہ کا آرڈر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وقل اے میرے رسول یوں کہیے، مجھ سے جب دعا آپ مانگے علم کے لیے تو یوں دعا مانگے ہے رسول کے رب زدنی علما کہ ہے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ ضرور یہی پڑھ لیجیے گا۔ اے بزرگان ملت اور اے نوجوانان عزیز، ذرا اپنے ذہن کو گہرائی سے اس آیت کی طرف پھیرو کہ خدا کے رسول کو حکم مل رہا ہے کہ وقل رب زدنی علما، کہ میرے رسول یوں دعا مجھ سے مانگ کے ہے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اب بھی دیوبندیت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ ہے سارا مسئلہ، سارا یہ ہے کہ مقامات جدا جدا ہے، رسول مقام بندگی میں ہے، رسول مقام عبدیت میں ہے، اور رسول مقام طلب میں ہے، اور خدا مقام معبودیت میں ہے، اور خدا مقام مطلوبیت میں ہے۔ رسول کو یہ حکم ہے کہ وہ طالب بن کر کے اور اللہ کو اپنا مطلوب بنائے، اور وہ خود بندہ ہے، اللہ کے سامنے اظہار بندگی کرتا رہے گا ہر معاملے کے اندر، اپنی دعا میں بھی اپنی عبادت میں بھی، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے گا کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ۔ اور اسی نظریے کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ بزرگان دین نے پھیلایا۔ اس تحریک نے جو تحریک مجدد صاحب نے بر صغیر میں چلائی، جس تحریک کو آگے اور مزید پھیلایا شاہ ولی اللہ نے، جس تحریک کو اور مزید پھیلایا اس علم دین کی تعلیمی تحریک نے، جس تعلیمی تحریک کا مرکزی تعلیم کا وہ قصبہ دیوبند میں، اور اس سے آگے پھر تعلیم کے ادارے کھلتے رہے، مزارلوم سہارنپور میں، دلی میں، مراد آباد میں، رامپور میں اور ڈھابیل میں، پھر یہ اپنے ملک کے اندر دیکھو کہیں ناظرہ پڑھا جا رہا ہے، کہیں حفظ پڑھا جا رہا ہے، کہیں تجوید ہو رہی ہے، کہیں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، کہیں نحو ہے، صرف ہے۔ یہ ایک تحریک، اس تحریک کے چلانے والوں نے نہ صرف یہ کہ علم پھیلایا، علم کے ساتھ ساتھ مخلوق کو یہ بھی سمجھایا کہ اس علم پر عمل کرتے وقت سنت رسول کا لحاظ رکھنا، اس علم پر عمل کرتے وقت سنت رسول کا لحاظ کر کے ہر عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرے، سنت کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے کہ سنت کے خلاف عمل ہوا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس تحریک کو دیوبندیت کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کے چل جانے سے جب سنت پر لوگ عمل کریں گے، ہر عمل آدمی کا جب سنت پر ہوگا تو رواج چھوٹیں گے۔ اب جب رواج چھوٹتے
مانتے جائیں گے تو رواج کرنے والے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، پھر دکھ ہوتا ہے، لہذا وہ اتباع سنت کی دعوت دینے والوں کو اور اتباع سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو بدنام کرتا ہے واجب۔ ورنہ میں قسم کھا کے کہوں کہ اس پورے مجمع میں نجد کے اس شخصیت کا مقلد محمد ابن عبد الوہاب جس کو کہتے ہیں، جس شخص کی قیادت میں جنگ لڑ کے شریف مکہ کے ساتھ اور آل سعود کے وڈیرے نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی، اور وہ ان کا اس وقت میں استاد اور پیر و مرشد تھا، اس محمد ابن عبد الوہاب کا پیروکار ہمارے اکابر میں سے یا اب زندوں میں سے مولویوں اور عامیوں میں سے ایک بھی آدمی نہیں ہے۔ یہ سب کے سب فقہی مسائل میں مقلد امام ابو حنیفہ تھے، کسی اور کے مقلد نہیں، لیکن یہ جھوٹ بول کر کے تو عجیب آدمی نہیں۔ آج ہی کی بات ہے، میرے ہاتھ میں ایک اشتہار آیا، اس اشتہار میں وہابیوں کے 10 ٹولے لکھے میں 10 نمبروں کے ساتھ۔ نمبر 1 تبلیغی جماعت رائے گنج کی، نمبر 2 مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر کے علماء اور عامی لوگ، نمبر 3 مجلس تحفظ ختم نبوت، نمبر 4 تنظیم اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو پاکستان میں مولانا دوست محمد قریشی، سعید نور الحسن شاہ بخاری وغیرہ جس کو چلاتے تھے اس کے خلاف، نمبر 5 جمعیت علماء اسلام، نمبر 6 مجلس احرار اسلام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے اکابر علماء، نمبر 7 آگے پھر جناب من اور جماعت اسلامی، نمبر 8 اس کے ساتھ جناب من پھر کسی اور جماعت کا، اور نمبر 10 کے اندر پھر جماعت یہ غیر مقلد بھائیوں کی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ علمی مسئلہ ہے، اہل حدیث ہم سب ہیں، اہل حدیث حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ بھی اہل حدیث، اور وہ حضرات جو ان کی تقریر سے کرتے وہ بھی اہل حدیث۔ یہ پانچوں کے پانچوں یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ یہ عقائد کی کتابوں کی بات آ گئی، وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ 73 میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والی وہ جماعت ہوگی، وہ گروہ ہوگا کہ جن کے عقیدے اور جن کے عمل میرے اور میرے صحابہ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ ما انا علیہ واصحابی، جس مسلک پہ میں ہوں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں۔ اور یہاں اسی سے اندازہ لگا لو کہ رسول اللہ نے صحابہ کو اپنے ساتھ لگا کے کسوٹی بنا دیا یا نہیں بنا دیا۔ اس لیے بزرگان دین نے حضرات صحابہ کی سیرت کو اجاگر کرنے پہ زیادہ زور لگایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دور کے تمام اکابر علماء نے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے وہ دہلی کے تھے، چاہے سہارنپور کے، چاہے دیوبند کے، چاہے مراد آباد کے، بڑے صغیر کے کسی جگہ کے بھی تھے، سب نے متفقہ طور پر اس ضرورت کو محسوس کیا، اور شیخ الحدیث اس صدی کے قطب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدنی آج کل جو مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، خدا ان کو صحت کاملہ دے، آمین کہہ دو، اور ان کو اشارہ کیا کہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں اور ان کے رتبے کے بارے میں کتاب لکھو، تو فضائل صحابہ کے نام سے کتاب لکھو، اور یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، یہ ساری چیزیں یہ اس لیے تاکہ کام کرنے والوں کو پتا ہو کہ ہم کن کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اس کام میں فرق نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ حضرات صحابہ کا تذکرہ اس لیے ضرورت ہے۔ اور سفید ریشو، سر کے سفید بالوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ ضرورت داڑھی پہ رکھوانے کی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ماڈل تو داڑھی سے ملے گا، سر کے بالوں سے نہیں ملے گا۔ بابا تارا ڈیرا تعدین و بار نار سکے نہ خلق بدل پیسے رہتے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے ساتھ مشابہت داڑھی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سفید بال والوں کو یاد ہے کہ لکھنؤ میں ایک تحریک چلی صحابہ کی توہین کی، اور اس تحریک کے جواب میں انگریز کی حکومت کا جتنا حلقہ اثر وسیع تھا، یعنی خیبر سے لے کر کے بمبئی تک، اہل سنت والجماعت ان تمام مسلمانوں کے اندر جناب من اضطراب پیدا ہوا، اور صحابہ کی تعریف کے لیے باقاعدہ جلسے لکھنؤ جاتے ہیں، اور اس کا نام تھا تحریک مدح صحابہ، اس پنجاب سے اور صوبہ سرحد سے۔ اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دورے کر کر کے مسلمانوں کو اکسایا کہ چلو لکھنؤ،
تو مجلس احرار اسلام پھر جناب ان لوگوں کو اکساتی اور دیوبند میں باقاعدہ تعلیم کی چھٹی ہوئی. حضرت شیخ الاسلام قطب زمانہ جس نے 18 سال روزہ نبوی کے ساتھ بیٹھ کے حدیث رسول پڑھائی تھی اور ہر حدیث پہ جب لفظ قال رسول اللہ کا تو حضرت مدنی اشارہ کرتے روزہ اقدس کی طرف کے فرمایا اس روزے کے اندر آرام کرنے والے محمد رسول اللہ نے یہ سعادت. چشتی صابری قادری سلسلات کے اندر جو ہے باقاعدہ بیعت کرتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کا سلسلہ, یہ بیعت کا سلسلہ, یہ تصفیے کا سلسلہ, یہ تزکیے کا سلسلہ اور ادھر بخاری شریف مسلم کے پڑھانے کا سلسلہ چھوڑ کے علماء اور طلباء کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گئے جا کے جناب من فضائل صحابہ بیان کرنے اور جلوس نکالنے. برائی کے مقابلے میں اچھائی کو بھی اجاگر کرنا ضروری. اس کا نام ہوا کیا؟ تحریک مدح صحابہ. اس وقت میں حکومت نے گرفتاریاں کی, لاکھ ڈیڑھ لاکھ, آخرکار انگریز اور انگریز کے ماتا حکومت مجبور ہو گئی اور شیعوں کو مجبور کیا کہ حضرات صحابہ کے خلاف توہین آمیز باتیں نہ کہا کرو. اور عقلی بات بھی ایسی کی ساتھ میں اپنے باپ کی جتنی چاہوں تعریف کروں مجھے آپ قطعاً نہیں روکیں گے, لیکن اگر میں یہ حماقت کروں, میں جانوروں والا یہ کام شروع کروں کہ اپنے باپ کی تعریف چھوڑ کر کے آپ کی کسی بزرگ کی پگڑی اچھالنے لگ جاؤں اور اس کے اوپر اعتراض کروں, تو چاہے آپ کتنے بردبار اور حوصلے والے ہیں لیکن کم از کم اور کچھ نہیں تو 2-4 تھپڑ تو مجھے ضرور رسید کریں گے اور کہیں گے مولوی صاحب اپنوں کی تعریف مرضی ہے جتنی کاٹ, لیکن دوسروں کی پگڑی کیوں چھاتا ہے؟ یہ ایک فطری بات ہے یا نہیں؟ تو یہ لوگ خواہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت فتنہ پیدا کرتے ہیں. نہیں, ہم تو حضرت علی کی بھی وہی فضیلت جو حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت ابوبکر اور دوسری صحابہ کی ہمارے لیے تو تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سورج کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت کے تارے ہیں یہ تمام صحابہ. حدیث کا ترجمہ میں عرض کر دوں, عربی سن لیجیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم, حضور نے فرمایا اصحابی میرے صحابہ کالنجوم, یہ ستاروں کے مانند ہیں. جیسے رات کے اندھیری میں بحری اور ہوائی جہازوں کے چلانے والے ہمیشہ ستاروں کی سمت کو دیکھ کر کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کی روشنی سے چلتے ہیں. حضور نے فرمایا اس بدعات اور رواجات اور رسومات اور الحاد اور دہریت کے اندھیرے میں ایمان کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہدایت کے تارے میری نبوت کے سورج کے ساتھ ساتھ اس نبوت کے آسمان میں حضور نے فرمایا اصحابی میرے صحابہ کالنجوم, یہ ان تاروں کے مانند ہیں جیسے وہ روشنی دیتے ایسے میرے صحابہ کی سیرت اور ان کا عمل اور ان کا علم بھی میری امت کے لیے روشنی کا سبب ہوگا. اللہ کے بعد اگر کوئی سچا ہے اس کائنات میں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور شریف پڑھ لیجیے. انوار برستے ہیں, برکات آتی ہیں, تو وہ حدیث پاک رہ گئی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین, اللہ نے ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں سیاحین جو پھرتے رہتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی کوئی شخص جب میرے پہ درود پڑتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یہ ملائکہ اس درود کو میرے پاس پہنچاتے ہیں, یہ میرے پاس پہنچاتے ہیں, اور جب یہ میرے پاس پہنچاتے ہیں تو پھر ادھر سے ان کے لیے بھی دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کے طور پر جواب ملا کرتا ہے. یہ سعادت نصیب ہوتی ہے, یہ دیوبندیت ہے. یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ قطب الوقت, یہ قطب زمانہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, اور یہ حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی, اور یہ حضرت مولانا امیر المجاہدین سید احمد شہید بالا کوٹ اور اس کی جماعت, اور اس کے بعد کی جماعت جو اس صدی میں گزری ہے, یہ مولانا الیاس صاحب اور مولانا احمد علی اور مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام پاکستان, اور یہ مفتی شفیع اور مفتی کفایت اللہ حسین احمد مدنی, شاہ عبد القادر رائے پوری وغیرہ ہم, یہ ہزاروں اکابر خدا ان پر اپنی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. یہ عقیدہ اور یہ مسلک ان حضرات کا جو کتاب کے مطابق سیدھا سادہ معتدل مسلک.
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے جب میرے پاس آتے ہیں مڑ کے جواب لاتے ہیں تو ادھر سے حضور نے فرمایا پھر میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس درود پڑھنے والے کو اس کے بدلے میں 10 گنا رحمتیں نصیب کرے. خدا نصیب فرمائے. پڑھو درود. معتدل مسلمان کو معتدل مزاج ہونا چاہیے, نہ اتنا جناب ایمان گرا ہوا کہ بل وہ توحید و شرک میں بھی فرق کرنا چھوڑ دے, رسالت اور اس کے دوسرے رتبوں میں بھی فرق کرنا چھوڑ دے, جو آیا سب کچھ مانتا ہی جا رہا ہے, اور نہ اتنا کٹڑ خشک متشدد کہ وہ دین کی ہر بات کو ٹھکراتا جاتا ہے اور ہر دین کی اچھی بات کو کہ یہ بھی بدل یہ بھی بدل ہے. مسلمان یہ نہیں, اس طرح ہی مسلمان جمالی ہوتا ہے, وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کا پیروکار ہوتا ہے. اس میں ادب بھی ضروری ہے, اس میں عقیدت بھی ضروری ہے, اور اس میں ادب اور عقیدت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میانہ روی بھی ضروری ہے. اور وہ یہ چیز ملے گی صحابہ کی پیروی میں. صحابہ ہی کی تابعداری کا دوسرا نام اس دور کے اندر وہ تحریک شاہ ولی اللہ, تحریک شہدائے بالاکوٹ, یا تحریک مدرسہ دارالعلوم دیوبند, یا جناب ایمان وہ اس صدی کے ان اکابر علماء کی علمی تحریک کا دوسرا نام یہ ہے کہ وہ اتباع سنت اور وہ میانہ روی کے ساتھ اللہ پاک توفیق دے. تو یہ درود اس لیے بار بار پڑھواتا ہوں کہ اس گناہوں کی ظلمت قدے میں اور پھر میرے جیسا گناہگار بیان بھی کر رہا ہو, ایسے وقت میں جتنی کثرت سے درود پڑھتے جائیں گے ملائکہ فوراً پہنچائیں گے اور واپس رحمتوں کی بارش وہ فوار ہمارے اوپر جو ہے نسیم سحر کے طور پر آئے گی, جس سے روحانیت میں صفائی پیدا ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا, جس کو آپ کہتے ہیں نا ابر حالم ہو جائے تو روح بھی ابر حالم ہو جاتی ہے. جناب من تو دور بات نہ نکلے, عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ جبرائیل کے کہنے سے یہ فرشتے سارے پھیل جاتے ہیں, ساری رات یہ سلسلہ رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور لوگ جو کار خیر کرتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں دعاؤں میں. اور جو یار لوگ اس وقت سینماؤں کی قطاروں میں کھڑے ہوں یا اس وقت عید کے لیے مہندی کا مسالہ بنا رہے ہیں اور دے دھما دم اس کے اندر ملاوٹ, ہلدی بنا رہے ہیں اور دھما دم ملاوٹ ہو رہی ہے کہ عید میں ذرا پیسے زیادہ کمائے, مرچیں پیس رہے ہیں اور اس کے اندر جناب ٹھیکری اور خدا جانے کیا چائے بن رہی ہے, چھلکا خدا جانے وہ چھولے کا ہے, داڑوں کا ہے, کس چیز کا ہے, اور اس کو دنداسے کا پانی لگا کے کڑوا بنا کے جو اس کام میں لگے ہوتے ہیں فرشتے ان کے بھی لگا لیتے ہیں, غیر حاضری غین لگا لیتے ہیں کہ یار لوگ حاضر نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ والے, اللہ ہم سب کو اللہ والوں میں شامل کرے اور اسی جذبے سے خدا سب کو بٹھائے. تو حضور نے فرمایا جب یہ فارغ ہوتے ہیں اور جب دعا کا وقت ہوتا ہے, جب رخصت ہوتے ہیں, تو اللہ پاک کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ فرشتوں سن لو کہ میں ان کی مغفرت کرنے لگا ہوں. تو حدیث پاک میں آتا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, ممکن ہے میں کوئی بات غلط بھی کہہ جاؤں, آخر ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بیمار ہوں, حافظے پہ جو ہے شوگر کا اثر ہے, اور ویسے بھی عمر کا بھی تقاضا ہے بھول جانا, تو کہیں بھول گیا تو دعا کے بعد پھر مجھے بات بتا کے تشریف لے جانا کہ فلانی بات ٹھیک نہیں. علم کے سیکھنے میں کوئی آپ نہیں ہے, یاد رکھو. ہر وہ آدمی, وہ مصنف ہو یا وہ لیڈر ہو یا وہ خطیب ہو یا وہ مولوی ہو یا وہ پیر ہو یا ویسے عام, وہ علم کی سیکھنے میں عام محسوس کرے, سمجھو کہ وہ علم میں کامل نہیں. سعدی فرماتا ہے بے علم تو شمع باید گدا, علم کے سیکھنے کے لیے اپنے وجود کو ایسے پگھلاؤ موم بتی کی طرح کہ جیسے وہ روشنی دینے کے لیے اپنے وجود کو پگھلاتی رہتی. اگر موم بتی کا اپنا وجود نہ پگھلے تو پھر اتنے بڑے کمرے میں روشنی نہیں پھیل سکتی. ایسے ہی علم کا نور اور ایمان کا نور اوروں میں تب پھیلے گا کہ ایک آدمی خود اپنے وجود کے اندر علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کو پگھلائے گا. تو فرماتے ہیں بے علم تو شمع باید گدا, کہ بے علم نتواں خدا را شنا. یہ شیخ سعدی کہہ گیا ہے اتنے 100 سال پہلے. اگر اس بات کے کہنے سے آدمی وہابی بڑھتا ہے تو پھر وہی بڑا وہابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شنا, بغیر علم کے جاہل آدمی خدا کو پہچان سکتا ہی نہیں. جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا, جاہل خدا کا عارف ہو ہی نہیں سکتا. جاہل ہمیشہ بھٹکتا رہے گا, کبھی ایک کھڈے میں کبھی دوسرے کھڈے میں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو عرف میں لوگ غوث پاک کہتے ہیں,
ان کا واقعہ سن لو نوجوانوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جو معمر آدمی نا یہ مجھ سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں، انہوں نے ہمارے استادوں ہمارے پیروں کو دیکھا سنا ہوا ہے، یہ سن سن کر کے علم اندر آتا ہے، اور صحابہ نے بھی رسول اللہ سے سن کے علم لیا تھا، پڑھ کے نہیں لیا تھا، کتابیں مطبع اس وقت میں نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھو۔ تو بنیادی چیز سننا ہے۔ تو نوجوانوں سن لو کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کیا تھے اور اس قرآن پاک کی کیا خدمت کر گئے۔ قرآن کے بارے میں جو آج پڑھ کے ختم کیا ہے، اب خدا کل سے پھر بھی پڑھنے کی توفیق دے کہ سال بھر پڑھتے ہی رہو، جن کو نہیں آتا سیکھتے رہو۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر آدمی پشتو میں بتاسو کے ٹولو نا غورے دنیا دم، پنجابی میں تواڑے بچوں سارے آتے چنگا بندہ، اچھا بندہ من وہ ہے تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے۔ اللہ ہمیں طالب علم بڑھائے رکھے، آمین کہو میرے سمیت۔ اور وعلمہ، پھر خود سیکھنے کے بعد وعلمہ اس قرآن کو سکھاتا رہے۔ جناب ایمان، اگر 1937 اور 38 اور 39 40 میں اس چھج کے دیہاتوں میں اور پکھل کے دیہاتوں میں ایک پکھلوال بیٹھا ہوا ہے میرا گرائی یہاں پہ، اور جناب من یہ پار یہ سوابی کے علاقے میں اور اس پنجاب کے بعد دیہاتوں میں اگر ہم نے ٹکڑے مانگ مانگ کے مسجدوں میں نہ پڑھوایا ہوتا، ہمیں استادوں نے اور باپ نے نہ پڑھوایا ہوتا، اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں مدارس میں نہ پہنچے ہوتے، اکابر کی صحبت میں خدا ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تو آج ایک ریڑا ہمارے آگے بھی ہوتا ہے یا ہمارے پیچھے بھی ہوتا ہے یا ایک بھینس ہوتی ہے۔ ایک پورے ہماری تحصیل جو ہے بڑگرام، اس میں سے ایک اللہ کی توفیق اللہ کی نعمت سے انگریز کے زمانے میں طالب علمی کے لیے خدا نے مجھے نکلوایا۔ پوری تحصیل یاغستان تھا، بندوقوں کا کاروبار تھا، حکومت تو تھی۔ میری فراغت کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے خاندان میں شوق پیدا ہوا اور بچے میرے سپرد ہوئے۔ اب آگے اوروں کو پڑھایا، آگے پڑھنے والے آگے لگے، باہر ہی نہ جائیے گا، خود اپنے یہاں دیکھ لیجیے گا۔ ایک بچے کو پڑھوایا، اللہ نے قبول فرمایا، آج طبیعت خوش ہو گئی کہ اب اگر میں مر جاؤں تو کم از کم میری تو کم از کم مغفرت کا سامان ہو گیا۔ قاری صاحب اب یہ کہ اب یہاں پہ جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو دعائیں کرا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان دعاؤں کا اثر ہوگا، کچھ تو روحانیت والے پیدا ہوں گے۔ یہ اب صدقہ جاریہ کی بات سمجھ گئے، اب شادی کی بات سمجھ گئے کہ بے علم نتوا خدا راشنا، کہ علم کے بغیر خدا نہیں پہچانا جا سکتا، یہ علم اس لیے ضروری ہے۔ تو حضرت پیران پیر کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بغداد میں جب علم ظاہری پڑھ کر فارغ ہوئے، سندیں لے لی، ڈگریاں حدیث تجوید سب چیزوں سے فارغ ہوئے، تو عبادت میں لگ گئے۔ اصل چیز عبادت ہے، یاد رکھو، علم بغیر عبادت کے کچھ نہیں۔ ہر وہ مولوی کے جو علم ہے اور عبادت نہیں کرتا وہ خشک مولوی ہے، اس کا علم صرف یہاں سے اوپر ہے، اس میں کوئی اثر نہیں۔ بنیادی چیز عمل ہے، علم عمل کے لیے اللہ پاک بعمل مجھے بھی بنا اور تمام علماء کو، اور آپ کو بھی خدا علم کا شوق دے۔ تو جب یہ 30 سال ان کو عبادات میں لگ گئے، یہ تزکیہ نفس کے اندر لگ گئے، تو ایک دن رات کو آواز آتی ہے عربی کے اندر کہ یا عبد القادر قد احللت لك كل شيء كان حراما في دين نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عربی میں کہ اے عبد القادر میں نے حلال کر دیا تیرے لیے ہر اس حرام کو جو اس سے پہلے حرام تھا، آج کے بعد تیرے لیے حلال کر دیا۔ اب اگر ہوتا جاہل صوفی، جاہل پیر، یہ چرسیوں اور بھنگیوں اور پولیس والوں کا پیر اگر ہوتا تو جناب من سویرے ڈھنڈورا پٹوا دیتا کہ وجیہ میرے پہ الہام ہو گیا، وہی آ گئی ہے، سب کچھ حلال ہو گیا۔ لیکن علم دیکھو وہاں رہنمائی کر رہا، علم کی اس لیے ضرورت ہے۔ جو سادی نے کہا کہ بے علم نتوا خدا را جناب، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملہ کہا، اور عربی میں آپ نے جواب دیا کہ استعیذ باللہ منک یا شیطان الرجیم، کہ میں اللہ کے ہاں پناہ ڈھونڈتا ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے، اے شیطان ابلیس، انک ابلیس لعین، کہ تو ابلیس لعین ہے، اور تیرا قول بالکل غلط ہے،
اس لیے کیوں کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبی، محمد الرسول اللہ پہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ آخری وحی ہے، اس میں جو حرام ہو گیا ہے قیامت تک حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ تو غلط کہتا ہے۔ دوبارہ آواز آئی کہ اے عبد القادر تو اپنی علم کے وجہ سے بچ گیا، ورنہ تیرے جیسے 70 عابدوں زاہدوں کو میں نے برخلا کر کے گمراہ کر دیا۔ تو پھر پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، پھر پیران پیر نے جواب دیا کہ یہ بھی تیری گمراہی ہے کہ تو میرے نفس کو موٹا کرانا چاہتا ہے، بات یہ نہیں ہے، مجھے میرے اللہ نے بچا دیا، مجھے میرے اللہ نے بچا دیا۔ پھر بھی انہوں نے جواب دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات کر رہا سمیٹ رہا ہوں کہ علم دین کی ضرورت ہے، اور اس انتظار میں نہ رہیے گا جیسے بڑوں نے انتظار نہیں کیا کہ سرکاری طور پر علم دین پھیلایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیجئے گا جو حشر مساجد کا ہوا ہے، فطرانے اور زکوٰۃ کا، حشر کا بھی وہی حشر ہوگا، اور جناب ایمان کچھ لوگوں کی تنخواہیں اور کچھ لوگوں کے دفتروں کی زینت اضافہ ہوگی، علم دین کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جناب ایمان کیکر کے درخت سے بادام کبھی نہیں پیدا ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا، بادام ہی کے درخت سے بادام پیدا ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات پھیلا سکتا ہے وہ جس نے 14-18 سال لگا کے یہ ڈگری لی ہو اور ان چٹائیوں پہ مار کھائی ہو، بیٹھا ہوا ہو۔ یہ ان بابوؤں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی اس پرائیویٹ محنت کو موقوف نہ کیجیے۔ یہ باہمی تعاون سے آپ جو پیسہ قطرہ ٹکا 2 ٹکے اور کوئی چٹائی، کوئی کاغذ، کوئی پکھا کر کے اور یہ بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، اور پھر وہاں فرقانیہ میں آتے ہیں، وہاں قاری صاحب تجوید کرتے پڑھواتے ہیں، ڈگری دیتے ہیں، وہ قاری بڑھ کے آگے جا کے مدرس لگتے ہیں، پھر وہ وہاں پڑھاتے ہیں، پھر اگلے سال فارغ ہوتے آگے جا کے پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا آپس میں باہمی سلسلہ 1857 سے چل رہا ہے، اس کو چلائے رکھیے گا جب تک خلفائے راشدین کا نظام نافذ تو آتے میں نہ رہ جاؤ۔ اور نافذ شافذ ابھی تک ہوا بھی کچھ نہیں ہے، اعلانات وعدے ہوئے ہیں، خدا عملی نافذ کروا دے، ہمیں زندگی میں وہ سعادت نصیب کرائے کہ اسلام کی کوئی بھی تو بات عملی طور پر نافذ بھی ہو جائے، ورنہ یہ وعدے ہمیں 1947 نہیں بلکہ 45 سے سنتے آج تک کا دن ہو گیا ہے، اور اللہ پاک ان وعدوں کو عملی شکل کی صورت اختیار کرانے کی غیبی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بات کر رہا تھا اور نپٹانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک مہینے کے اعتبار سے آپ کو قرآن خود بتا رہا ہے کہ نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو نازل ہوا تو شہر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹو اگر یہ قرآن رمضان کے بجائے یہ شوال میں یا ذیقعد میں یا محرم میں یا ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں اگر نازل ہوا ہوتا تو پھر یہ تراویح اور یہ قرآن کا سننا اور یہ سنانا، یہ ساری تقریبات پھر اس مہینے میں ہوتے کہ نہ ہوتے؟ بولو۔ تو معلوم ہوا کہ عظمت اور برکت اور فضیلت تمام چیزوں کا مرکز قرآن کریم، جس مہینے میں نازل ہوا باقی 11 رہ گئے اور وہ مہینہ متفرق ہو، اور وہ قرآن کا مہینہ ہو گیا۔ سارے دن دور ہو رہا ہے حافظوں کا، اور رات کو جناب من سنا رہے ہیں، اور جو عابد زاہد صوفیاء کرام ہیں وہ سحری کو اٹھ کے دوبارہ پھر سنتے ہیں۔ خاص لوگ اس عشاء کے وقت نہیں سنتے، وہ سحری کے وقت باقاعدہ تہجد میں قرآن سنتے ہیں۔ اور خدا آپ کو لے جائے حرم شریف میں، میرے سمیت سب کو خدا لے جائے۔ میں فرار سال رمضان گزارا ہے، کاش کے زندگی میں یہ چسکا پہلے دیکھا ہوتا تو ہر رمضان وہی گزارتا۔ ایک قرآن پاک یہ عشاء کے بعد فرضوں کے بعد 20 رکعت میں ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن پاک پھر تہجد کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے باقاعدہ پورے 3 سپارے سنا کے آخری 10 دنوں میں، اور اس کے بعد جناب من پھر سحری کے لیے 2 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ معمول تھا۔ حضرت پیر طریقت حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی معمول تھا۔ کندیا میں جائیں خانقاہ اشراقیہ میں ہمارے شیخ طریقت مولانا خان محمد صاحب کے یہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ شہری کے وقت میں جا کے وطروں کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، ساری رات قرآن پاک جناب من سنا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المجاہدین حضرت مولانا سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی پوری جماعت کے اندر شاہ اسماعیل شہید اور تمام حضرات کے یہاں بھی یہی معمول تھا۔ خاص
خاص لوگوں میں معمول وہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے پچھلے حصے میں قرآن سنا کرتے ہیں، اس لیے کہ رات کا پچھلا حصہ جو ہوتا ہے یہ خصوصی وقت ہوتا ہے، قرآن پاک میں خدایا ہوا ہے۔ تو بات اب کر رہا تھا نوجوانوں کو کیلنڈر کے اعتبار سے جنرل نالج کے لیے بات دے رہا ہوں کہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے قرآن کا نزول کا مہینہ 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کی راتوں میں سے پھر چونکہ 29 یا 30 ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ رمضان میں سے پھر اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ باقی بالکل معین اس لیے نہیں بتایا کہ عیسائیوں کی طرح کے اتوار کے دن ڈنگا 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 2 گھنٹے جا کے وہ گرجے میں بیٹھ کے مڑ کے آتے اور باقی پورا ایک ہفتہ جناب میں جو مرضی آتی ہے کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان اس دین کو کھلونا نہ بنا دیں، بلکہ اس کے لیلۃ القدر کو ان دوسری راتوں کے غلاف کے اندر لپیٹ دیا، ذرا تھوڑا سا چھپا دیا تاکہ عاشقوں کے عشق کا پتہ لگے کہ یہ حلوے والے عاشق کتنے ہیں، اور یہ رات کو جاگ کے قرآن پڑھ کے اور 10 دن کا اعتکاف کر کے اور سحری کوٹ کر کے اور روزانہ رات کو قرآن پڑھنے سننے سنانے والے عاشق کتنے ہیں۔ یہ دودھ کے مجموع اور یہ جناب ایمان خون دینے والے مجموع کے درمیان میں خود بخود اس لیلۃ القدر کو ذرا اس طرح رکھ دیا کہ پتہ نہ لگے، تاکہ خدا کا عاشق، محمد الرسول اللہ کا عاشق، خلفاء راشدین چاروں کا عاشق اور صحابہ کرام کا جو عاشق ہے اور اولیاء کرام کا پتہ لگ جائے کہ وہ کون ہے، تاکہ وہ اس طریقے سے عمل کرتے جائیں۔ اچھا، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات عرض کر رہا تھا کہ مہینوں کے اعتبار سے تو رمضان کا مہینہ ہوا اور راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر ہو گئی، اور مقام کے اعتبار سے قرآن کہاں نازل ہوا۔ ابھی قاری صاحب نے پڑھی سورہ اقرا پڑھی، تو ہر بچے کو معلوم ہوگا، نہیں تو سن لو کہ نزول کے اعتبار سے مقام جو نزول شروع ہوا تو وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے، ایک پہاڑی ہے، اونچائی کے اوپر اللہ پاک لے جائے حج کو، اور جوان جایا کرو تاکہ کچھ وہاں دیکھ کر کے بھی آؤ، بوڑھے وہاں چڑھ نہیں سکتے۔ 58 میں ہم گئے تو غار حرا میں گئے، اللہ کی مہربانی سے 100-150 آدمی ساتھ لے کر، اس وقت میں جان تھی جسم کے اندر، اور اپنے کتڑے شتڑے پانی کے بھر کے بوتلیں شوتلے روٹیاں شوٹیاں لے کر گئے، سارا دن وہاں گزارا، قرآن پڑھا، نفلیں پڑھی، خوب دعائیں مانگی۔ اور اب جب ان پچھلے سالوں میں گئے تو جناب من اس چڑھائی کو جب دیکھتے ہیں نا، ڈھکائی تو کیوں بوڑھی، تو چڑھائی کو دیکھتے جناب من سانس پھول جاتا ہے، اب بوڑھے ہو کر کے وہاں چڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے تو صوفیاء کہتے ہیں در جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں عبادت کرنی یہ پیغمبروں کی سیرت ہے۔ بڑھاپے میں تو اور کسی کام کا ہوتا ہے نہیں، نیند آتی نہیں، خون نہیں ہوتا، خود بخود لگا ہی رہتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بوڑھا جب ہو جائے تو چوری سے ویسے بھی توبہ طائب کرنی چاہیے کہ دیوار ہی نہیں چھلانگ سکتا، سمجھے کہ نہیں، اور بھاگ نہیں سکتا۔ جوانی میں ہو ہٹا کٹا ہو جناب من خان محمد جیسا ہو، مونچھے یہ چڑی ہوئی ہو، اور مچھل صاحب توبہ طائب کر لے ہوتے جوان، تو تب اس کو کہیں گے بڑا متقی ہے، چوری سے توبہ طائب ہو، سمجھے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تو نزول کے اعتبار سے غار حرا میں نازل ہوا۔ ماؤں اور بہنوں، ایمان کے راستے سے خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پہ جانے کی کوشش کرو۔ دیکھو، اہلیہ ایسی ہونی چاہیے، زوجہ ایسی ہونی چاہیے ہر شوہر کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن جب ہوا اور جلال جب آیات کا اترا اور اللہ کے انوار جب آئے اور وہاں سے جب چلے گھر کے لیے، تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کروں کہ جب غار حرا سے چلے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے مکان تک، اس درمیانی راستے میں وہاں یہ جو اقرأ باسم ربک الذی کی آیت نازل ہوئی اور جبرائیل ملاقات کر کے چلا گیا، تو آپ کی نبوت کا اعلان اللہ پاک نے سنگریزوں سے، جھاڑیوں کی پتوں سے، ہر چیز سے کرایا۔ اور اگر آپ نے یہ حدیث دیکھنی ہے تو حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی جامع اشرفیہ لاہور میں جو شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث گزرے نا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، احادیث جمع کے اس کا نام رکھا ہے سیرت رسول، غالباً نام یہی ہے، 5 روپے میں نے اس زمانے میں خریدی تھی آپ شاید، تو وہ لے لو، یہ حدیث آپ کو وہاں پر ملے گی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے چلے تو ہر چیز یہ کہتی تھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہاں یہ گوشت بول رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ابھی جو میں بول رہا ہوں یہ گوشت بول رہا ہے نا، تو بولو یہ کون بلوا رہا ہے اس گوشت کو؟ تو وہی اللہ وہاں
پہ جو خالق ہے جھاڑیوں کا، پتوں کا اور سنگریزوں کا، ریت کے ذروں کا، ان کا بھی وہی اللہ خالق ہے، اسی طرح اللہ کا ان کو بھی کنٹرول ہے۔ اس وقت میں اس نے ان کو گویا کرا دیا اور محمد رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ان سے کروا دیا۔ حضور دائیں بائیں سے سنتے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ کے اعلان۔ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ جو حضور پہ خدا کے جلال کا اثر تھا کب کبھی تاریخ، اس جلال کو کم کرانے کے لیے مانوس کیا جا رہا تھا، بار بار فرمایا جا رہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ سمجھے؟ ایسے بزرگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ وہابی ہیں، تم نے وہابی دیکھے نہیں، حلوے خورو تم نے وہابی دیکھے نہیں ہیں۔ یہ ان کو دیکھو گے تو پھر ان کے بارے میں یہ تحریک دیوبندیت والوں کو کہو گے کہ یہ تو بہترین مسلمان حضرات صحابہ کے علم اور عمل کو جمع کرنے والا طبقہ ہے جو مسلمانوں کو خدا کی طرف لے جائے، جو پیغمبر کے ایسے فضائل لکھ کر کے کتابیں لکھ کر کے چھوڑتے جاتے ہیں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب رسول اللہ پہنچے، ماؤں بہنوں سنو، تو وہاں پہ حضور نے جو الفاظ کہے تھے خدا کو اتنے پیارے لگے پیغمبر کے وہ الفاظ کہ سورہ مزمل اسی نام سے اتارا۔ حضور نے فرمایا اپنے اہلیہ سے زملونی زملونی، جلدی کرو مینو کپڑا اڑا دو، پھر سے ماتا غسل واغندو ہے، جلدی کرو مجھے کپڑا اڑا دو، سردی لگ رہی ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، دوبارہ وحی آئی یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، پیار کے ساتھ یہ انداز پیار ہے خدا کی طرف سے، اے کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، اٹھیے گا اور کام میں لگ جائے گا۔ اور اٹھیے بھی کس وقت؟ قم اللیل، تم اٹھیے گا، اللیلہ رات کے اندر اٹھیے گا، اور رات کے اندر پھر جتنا ہو سکتا ہے نصف حصہ رات کا، تیسرا حصہ، تیسرے سے کم تھی، نصف سے کم تھی یا اس سے زیادہ، اس کے اندر رات کو پھر میرے ساتھ راز و نیاز عبادت اور تلاوت کی باتیں کر۔ یہ وقت ہے ویسے ان ناشیۃ اللیل اشد، یہ رات کا اٹھنا ہے بڑا سخت اور بڑا دشوار۔ جو رات اٹھنے والے سعادت مند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنا دشوار ہوتا ہے، گرم بسترے کو چھوڑنا اور پھر اس کے ساتھ نیند کو دھتکارنا۔ لیکن ایسے بھی مرد دنیا میں گزرے اور ایسی بھی مائیں گزری ہیں کہ وہ ان تمام مراحل سے گزر چکے۔ تو ماں بہنوں عرض کر رہا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اچھا، وہ فوراً جو سب سے بڑا ایک معمر آدمی تھا مکے کے اندر ان کے خاندان اور رشتے کا، ان کے پاس لے کر کے چلے گی اور کہا کہ میرے شوہر کی بات سنو، میرے شوہر کی بات سنو، یہ بے ادبی ہے۔ رسول اللہ کو خدیجۃ الکبریٰ کا شوہر کہہ دینا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا اور حضرت ام کلثوم کا اور حضرت میمونہ کا اور حضرت زینب کا ابا کہنا اور حضرت عبداللہ اور قاسم اور طاہر کا ابا کہنا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا داماد کہنا اور حضرت عمر اور حضرت علی کا حسن کہنا، یہ وابی بنا ہے، یہ دیوبندیت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ نہ کہیں تو کیا کہیں پھر اور؟ جب یہ حقیقتیں ہیں، جب حضرت علی کے اولاد میں تبرک آتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی علی کے نکاح میں، عثمان کو لقب ملتا ہے ذوالنورین کا اس لیے کہ عثمان کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹی ہیں، بیٹیوں کا باپ ہے، اور جو بیٹیوں کا باپ ہو، بیٹوں کا باپ ہو اور عورتوں کا شوہر ہو وہ انسان ہوتا ہے، اسی کا نام بشر ہے اور یہی بشریت ہے۔ لیکن ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں فرق تھا، ہماری یہ گناہوں کی آلودہ بشریت ہے، رسول اللہ بشریت کا کامل مکمل نمونہ، جو فرشتے بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ معراج کی حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام جب ایک مقام پہ پہنچے تو جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے اور حضور اکیلے جا رہے ہیں، حضرت رب العالمین کے بلاوے پہ آ گئے، سدرۃ المنتہا سے آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ ہمیشہ تو میرا ساتھی رہا ہے، میرے ساتھ رہا ہے، ہر موقع پہ میرا ساتھ دیتا رہا ہے، تو آج سفر میں مجھے اکیلا چھوڑ کے پیچھے رہتا ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی فارسی زبان میں صوفیانہ انداز میں اس کو شعر کے اندر پرو دیا ہے، کہتے ہیں چدر دوستی مخلصم یافتی، اے جبرائیل جب دوستی میں تو ہمیشہ میرا مخلص ہی رہا اور میں نے تجھے مخلص پایا ہے، صحبت جرات آفتی، آج میری صحبت میں میرے ساتھ سنگوٹ میں جانے سے اپنی باغیں پیچھے کیوں کھینچتا ہے، پیچھے کیوں رہتا ہے؟
تو مقام فرشتہ اور مقام بشریت کا اندازہ لگا لو محمد الرسول اللہ کا. فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے اگر یک سرے موئے برتر پرم، اگر یک سرے موئے ایک بال کے سرے کے برابر یہ جو سرا ہے، اس حد سے آگے اتنا بھی اگر تجاوز کرتا ہوں، فروغ تجلی بسوزت پرم، خدا کے انوار کے جلال کی شعائیں میرے پروں کو بھی جلا ڈالیں گے، اس سے آگے میرا بس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. یہ ملائکہ کا مقام پیچھے رہ گیا اور افضل البشر معلم